شاندار کیٹیگری ہے. حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں. آپ کا آخری وقت آ گیا, زندگی سے جانے کا ٹائم آ گیا, تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کے پاس میسج بھجوایا کہ حضور علقمہ کا آخری وقت ہے, سکرات کا عالم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی اور حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علقمہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ علقمہ کو آخری وقت ہے, کلمے کی تلقین کرو. اب یہ چلیں لگے ہاتھوں مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو نا, سانسیں اکھڑ رہی ہوں, ہمیں فیل ہو جائے کہ سکرات کا عالم ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے ہم کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, مرنے والے کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کبھی کسی کو آخری وقت یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو, بلکہ اس کے پاس جا کر خود زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ آپ کو سن کے پڑھ لے گا, ریمائنڈ ہو جائے گا اس کو. لیکن اگر آپ کہیں کلمہ پڑھو اور معاذ اللہ تکلیف کے عالم میں وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا یا میں کلمے کو نہیں مانتا, تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا ایمان کا جو خاتمہ ہے وہ برا خاتمہ ہو جائے. تو تلقین کا طریقہ بھی یاد رکھے. تو بہرحال حضرت بلال حبشی حضرت سہیب رومی پہنچے اور آپ نے تلقین کرنا شروع کر دی, کلمہ پڑھنا شروع کیا. بہت دیر ہو گئی, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو پایا. صحابی رسول ہے, واپس آئے, آقا سے عرض کی حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, علقمہ کی زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا ہے. اب ذرا سنیے گا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی حضور والدہ زندہ ہیں لیکن بہت بوڑھی ہیں. آقا نے فرمایا جا کے ام علقمہ سے کہو کہ اگر ہمت ہے آ سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں, ورنہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں, میں خود کرم فرما رہا ہوں. اب ذرا سوچئے, سرور کائنات نے یہاں بھی مجھے اور آپ کو ایک ادب سکھایا ہے کہ بزرگوں کو, چاہے آپ کا مرتبہ کچھ بھی ہے, آپ بڑے عالم بن گئے ہیں یا آپ بہت پیسے والے ہیں, آپ کو جناب خاندان میں شہرت حاصل ہے اور ایک غریب بوڑھا ہے, اگر وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے نا تو وہ عزت کا مستحق ہے. بعض اوقات لوگوں کے ملازم بڑی عمر کے ہوتے ہیں, وہ ملازم سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے غلام ہے. نہیں, اگر کوئی سفید بالوں والا ہے, سفید داڑھی والا ہے, والد کی جگہ ہے, احترام کیجئے. ٹھیک ہے غریب ہے, ٹھیک ہے اس کا زمانے میں یوں کوئی بڑا نام نہیں ہے, مگر یہ جو عمر میں اس کو بزرگی حاصل ہے یہ احترام کے لائق ہے. نبی یہ پاک فرما رہے ہیں اگر آسانی سے آ سکتی ہیں تو آ جائیں, ورنہ میں خود آ رہا ہوں. اب صحابی کی والدہ تھی, میسج پہلا تو کہا میں نبی پاک کے دربار میں خود حاضر ہوتی ہوں. وہ آ گئی. پیارے آقا نے فرمایا اے ام علقمہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہا حضور علقمہ تو بڑا نیک ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا روزے رکھنے والا ہے. آقا نے فرمایا یہ نہیں, یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ذرا سنیے گا, روزہ رکھنے والا, نماز پڑھنے والے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے نا. ہم میں سے بہت سارے مجھے چہرے نمازی نظر آ رہے ہیں, روزے بھی رکھتے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, عمرے حج بھی کیے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آقا نے پوچھا اے ام علقمہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہا حضور میں ناراض ہوں, میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا حضور مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے, اپنی بیوی کو پریورٹی دیتا ہے, میری بات نہیں سنتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا کام کیا. ایک طرف علقمہ کی آخری سانسیں ہیں, صحابہ گئے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا, دوسری طرف والدہ کو اپنے پاس بلا لیا. اب فرمایا اے بلال ایسا کرو بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. حضرت ام علقمہ کہتی ہیں کہ حضور لکڑیاں کیوں؟ کب میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا کر تمہارے بیٹے علقمہ کو جلا دوں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ہے کتنا بھی ستا لو, ماں ماں ہوتی ہے. کہ حضور اب میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا اے ام علقمہ اگر تم راضی نہ ہوئی نا تو مرنے کے بعد علقمہ کو اس سے بھی بڑا عذاب دیا جائے گا. کہ حضور اللہ کی قسم میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا اے بلال پھر جاؤ, جا کر دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. حضرت بلال جب واپس گئے, کمرے میں داخل ہوئے, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری تھا اور کلمے کے ساتھ آپ کی موت ہو گئی, دنیا سے پردہ فرما گئے. انتقال کے بعد نبی پاک جنازہ پڑھانے آئے اور جنازے کے اجتماع میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ جو اپنی ماں کو
اپنی بیوی کو ماں پر زیادہ فوقیت دیتا ہے، ماں کی بات نہیں سنتا ہے، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے صدقے قبول ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، مگر لیسن کیسا ہے؟ کون تھا سامنے؟ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری نہیں کیونکہ ماں ناراض ہے۔ آج میں اور آپ دوستوں کے لیے جان حاضر، ارے آدھی رات کو دوست بلائے میں حاضر، تم بتاؤ کیا کام ہے، ارے تم حکم تو کرو۔ ماں کہے کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دو، ماں کے لیے جان حاضر، ماں کے لیے وہ حسن اخلاق ہے۔ سوچئے، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، آج وہ کتنا یاد آتی ہے۔ ماں سے بڑھ کر بچوں پر مہربانی کرنے والی کوئی ہستی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کوسچن ہوا، حضور یہ بتائیے کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر اس کے بعد؟ کہا تیرا والد۔ اب ذرا سمجھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، اگر تھوڑی سی اس بات کی گہرائی میں آپ پہنچیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا، 1 بار والد کیوں کہا؟ کیونکہ آقا کا ہر لفظ قیمتی ہے۔ نبی پاک کوئی بات ایسی نہیں فرماتے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ اب شارحین حدیث نے حدیث کو سمجھاتے ہوئے میں بتایا کہ بات یہ ہے کہ ماں کے بندے پر 3 احسان ہیں، والد کا 1 احسان۔ ماں کیا 3 احسان کرتی ہے؟ 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پیدا کرتے وقت بچے کو موت کے قریب سے ہو کر واپس آتی ہے، اور تیسرا بچے کی پرورش کرتی ہے۔ والد کا احسان کہ والد بھی بچے کی پرورش کرتا ہے، یہ ایک احسان ہے، اس لیے 1 بار والد کہا، 3 بار ماں کہا۔ اب اگر یہ حدیث کوئی ایسا شخص پڑھے کہ جو اپنے طور پہ کہتا ہو یار حدیث خود ہی سمجھ لینی چاہیے ہے، آج کل یہ بھی نیا فارمولہ چلا ہے نا بھائی، کسی مولوی صاحب کی عالم دین کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھ لو ترجمے سے، حدیث پڑھ لو، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ایک عام آدمی بالکل کتاب کھولے حدیث پڑھے، وہ کیا سمجھے گا کہ بس ٹھیک ہے اب ابا کی سننی نہیں ہے، اماں ہی اماں کرنا ہے، 3 بار ماں فرمایا ہے تو ماں کا ادب کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ وہی نقصان ہے کہ اپنے طور پہ حدیث سمجھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ بندہ خدمت ماں کی زیادہ کرے، ادب والد کا زیادہ کرے۔ کیوں؟ کہ والد جو ہے وہ ماں کا بھی تو سرتاج ہے نا، تو اب والد کا ادب زیادہ ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دونوں آنکھیں ہیں، ان دونوں کی خدمت کی جائے گی، دونوں کی تعظیم کی جائے گی، دونوں کا ادب کیا جائے گا۔ اور ماں پر تو میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، کیا بھی جاتا ہے، مگر میں والد کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نارملی والد کے بارے میں اتنا ہم نہیں سنتے ہیں، حالانکہ سچ بتاؤں کہ مجھے اور آپ کو یہاں تک پہنچانے میں سارا کردار جو ہے وہ والد کا ہے۔ والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اپنے نوالے کم کیے، ہمارے نوالے پورے کیے، ہماری خواہشیں پوری ہوتی رہیں۔ ہماری والدہ نے بھی ہم پر جو مہربانیاں کی نا، ہماری چیزیں ہمیں ملتی رہیں، وہ پیچھے پیسے کون دیتا تھا؟ والد صاحب نے دیے، تربیت انہوں نے کی۔ پرابلم بتائیں کیا ہے؟ والد جو ہے نا وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں تمہارے لیے میری جان حاضر، یہ ساری باتیں ماں کر رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ماں بڑی پیار کرتی ہے، والد پیار نہیں کرتا۔ نہیں، والد جو ہے نا وہ ہیرو بیہائنڈ دا سین ہے۔ کچھ لوگ پکچر میں آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ آیا ہے وہ ہمارے والد کا احسان ہے، اور جن کے آج والد بوڑھے موجود ہیں نا، بزرگ، اب وقت تمہارا ہے کہ اپنے والد کو یہ احساس دلاؤ کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے انگلی پکڑ کر سکھایا، چلایا، اور آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ علماء نے احادیث کی شرح میں لکھا کہ والد کا ادب یہ ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ غلام ریڈی ہوتا ہے کہ کب آقا لب کہے اور میں لبیک کہوں، مگر آج حال یہ ہو گیا ہے کہ والد بوڑھا غلام بنا ہوا ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے۔ والد کہتا ہے بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں میرے پاس، ابو میں بڑا بیزی ہوں، آپ کیوں رات کو مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے پاس اپنی لائف گزارنی ہے۔ استغفر اللہ،
ہم نے بستر پر گندگی کی، ہمارے ماں باپ نے وہ صاف کی. ہم بیمار ہوئے، وہ ساری رات ہاسپٹل میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر بیٹھتے رہے، ساری رات ماں باپ جاگتے رہے. آج ماں باپ رات کو بیمار ہوں تو بچہ کہتا ہے صبح چلیں گے، رات آرام کرنے دو. اور اسی نوجوان کو رات 3 بجے دوست کا فون آ جائے کہ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے. ارے بھائی تیرے لیے جان حاضر، ابھی آیا. دوست کے لیے تمہارے پاس سب ٹائم. میں یہ نہیں کہتا دوستوں کو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، مگر اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر باقی سارے ہیں. مگر پرابلم یہی ہے، گاہک کے لیے نرم ہیں ہمارے، اور کسٹمر آ جائے دکان پر، ارے جناب ایسا بچتے ہیں لوگ، آئیے 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 بیٹھیے بیٹھیے، کھانا کھایا نہیں کھایا آپ نے، پانی تو پیجیے، ذرا پنکھا کرو بھائی صاحب کی طرف، اور چلے جوس پلاؤں آپ کو، اور سنائیں طبیعت کیسی ہے. جس محبت سے، جس پیار سے آپ نے اپنے کسٹمر سے بات کی ہے، کبھی والد سے ایسے بات کی ہے کہ ابو آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ بیٹھیں، آپ کے جوتے اتار دوں، میں آپ کو پانی پلاؤں، پنکھا آپ کی طرف کر دوں، کوئی اور حکم میرے لیے؟ یار یہ بیٹے کا حق نہیں ہے کہ والد کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے. مگر آج یہ بات کرنے کے لیے کوئی ماں باپ کے لیے سامنے تیار نہیں ہے. بڑھاپے میں ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، ان کو فقط آپ کے چند میٹھے بول چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے. مگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ کو دینے کے لیے. اچھا پھر ایک اور میں بڑی باریک لائن، کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے